کہ نیکی کرنا، نیکی کو آگے جو ہے فارورڈ کرنا، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ لوگ گناہ کو عام کر رہے ہیں، آپ درس حدیث کو عام کریں۔ لوگ گناہ کو عام کر رہے ہیں، آپ نعت شریف کو عام کریں۔ لوگ گناہ کو عام کر رہے ہیں، آپ تلاوت قرآن کو عام کریں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا جہاں ڈس ایڈوانٹیج ہے تو وہ ایڈوانٹیج بھی ہے۔ اگر اس کو بندہ خیر کے لیے استعمال کر رہا ہے، اگر سوشل میڈیا کا استعمال نیکی کے لیے ہے تو اس سے اس کو ثواب ملے گا، اور اگر برائی کے لیے کر رہا ہے تو اس سے اس کو گناہ ملے گا۔ تو اسی لیے میں تمام احباب سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ آئے مل کر حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ ان عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحوله عصابة من اصحابی بائعون علی الا تشرکوا باللہ شیئا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ارد گرد صحابہ تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، اے صحابہ کی جماعت، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو۔ کیا کرو؟ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیعت کیا کرتے تھے۔ آج بھی بیعت کا سلسلہ ہے۔ جو شیخ کامل ہوتا ہے، ولی کامل ہوتا ہے، جس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیر میں 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا ایمان ٹھیک ہو، دوسرا یہ کہ اس کو کم سے کم اتنا علم ضرور آتا ہو کہ وہ اپنے مسائل قرآن و حدیث سے نکال لے، فقہ کی کتابوں سے نکال لے۔ تیسرا یہ کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلاناً گناہ کرنے والا نہ ہو، اور چوتھا یہ کہ اس کا سلسلہ، جس سلسلے میں وہ مرید کر رہا ہے، اس کا سلسلہ متصل ہو، یعنی اس کے شیخ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اس کے شیخ کے، اس کے شیخ، اس کے شیخ کے، اس کے شیخ، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام تک وہ سلسلہ مل جائے۔ جس طرح کوئی قادری سلسلے میں الحمدللہ، جیسے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، ابوالعلالیہ، جہانگیریہ، شاذلیہ، مداریہ، قلندریہ، فردوسیہ، نظامیہ میں تقریباً 52 سلاسل کے اندر اللہ کے فضل سے اجازت حاصل ہے۔ تو ہمارا سلسلہ کیا متصل ہے؟ اسی طریقے سے جو دوسرے احباب ہیں جن کے سلسلے متصل ہیں، تو یہ 4 شرائط ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا بیعت کہاں ہے؟ میرے بھائی کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں حضور علیہ السلام صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول سے بیعت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی طرف کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کو دین کا ڈال بھی نہ بتاؤ اور اسلام کو بطور فتنے کے پیش کرتے ہو۔ تو خیر، آقا علیہ السلام کی حدیث کے آپ فرماتے ہیں، صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو۔ کس بات پر بیعت کرو؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس بات پر بیعت کرو۔ تم مشرک نہیں بنو گے، تم شرک نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ، شرک نہیں کرنا ہے۔ اچھا شرک ہے کیا؟ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا انگوٹھا چننا شرک ہے؟ کیا یا رسول اللہ بولنا شرک ہے؟ کیا میلاد النبی کے جلوس میں جانا شرک ہے؟ کیا فاتحہ کرنا شرک ہے؟ کیا یا غوث اعظم کہنا شرک ہے؟ میرے بھائی یہ سب شرک نہیں ہے۔ جو لوگ شرک کی مشینیں لے کے بیٹھے ہو تو ان کو سوچنا چاہیے کہ تم ایک مومن کو مشرک کہہ رہے ہو، مرتد کہہ رہے ہو، کافر کہہ رہے ہو۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی طرف اگر کوئی بندہ کفر کا فتویٰ لگائے تو حضور نے فرمایا اگر وہ کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، تو پھر وہ کفر اس کی طرف لوٹے گا۔
یہ چیزیں شرک نہیں ہے. شرک کا کیا مطلب ہے؟ ایک چھوٹی میں آپ کو مفہوم بتا دوں. شرک کا مطلب ہے شریک سے نکلا پارٹنرشپ. کیا مطلب؟ پارٹنرشپ، شراکت داری. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات اور صفات میں شریک کریں. ہمیں کہ جیسے اللہ زندہ ہے، معاذ اللہ کسی کو ہم شریک کرتے ہیں کہ بھائی وہ بھی زندہ. ہم کہ اللہ رازق ہے، رزق دینے والا، ہم کہ ہاں یہ دوسرا بھی رزق دینے والا، اٹ سیلف اپنی ذات سے خود رزق دینے والا. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور یہ تو حضور کی حدیث سے حضور فرماتا ہے انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے. آج جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مانگتے ہیں، غوث اعظم کے وسیلے سے مانگتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے مانگتے ہیں، تو ان کا یہ کسی دیاتی سے دیاتی سنی کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ میرے بھائی غوث اعظم اپنے گھر سے لا کے دیں گے. یہ حضور غوث اعظم اللہ کے واسطے کے بغیر خود اپنی ذات سے دے رہے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز اپنے ذات سے دے رہے ہیں، داتا علی اجویری اپنی ذات سے دے رہے ہیں. نہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، یہ بانٹنے والے ہیں. صحیح ہماری بات. تو سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو بھی کہ ابھی جیسے میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اندر کہ شب برات کو کہہ رہے شب دلالت، معاذ اللہ، گمراہ شب، گمراہیت والا شب. تو سوچنا چاہیے ایسے مولویوں کو اور جو علماء سو ہیں، جو عالم حق نہیں ہے، عالم فاسد ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں. الفتنۃ اشد من القتل کے زمرے میں آتے ہیں، جو فتنہ قتل سے بھی خطرناک ہے. تو ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ قوم میں فرقے والیت والی باتیں کرنے کے بجائے اتحاد و اتفاق والی باتیں کریں. جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے اسی کو بیان کریں اور اسی پر استقامت کے ساتھ اللہ ہم سب کو رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو خیر یہ تھوڑی سی میں نے اس حوالے سے گفتگو کی کہ شرک یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. شرک یہ ہے کہ کسی کو بندہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک کر دے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے. دوسری کیا بیعت کی؟ کہ چوری نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا؟ چوری نہیں کرنا. آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح کی چوریاں کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ ڈکیتی چوری کے زمرے میں آتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو چوری میں شمار ہوتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا زنا بھی نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا؟ زنا نہیں کرنا ہے. زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، زنا پاؤں کا بھی ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا بیعت کرو مجھ سے اس بات کے اوپر کہ زنا بھی نہیں کرنا ہے. نہ آنکھوں کا زنا کرنا ہے، نہ زبان کا کرنا ہے، نہ ہاتھوں کا کرنا ہے، نہ پاؤں کا کرنا ہے، زنا نہیں کرنا. پھر کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا ہے. پہلے کے دور میں لوگوں کے یہاں بیٹیاں پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفنا دیا کرتے تھے. تو فرمایا اپنے اولادوں کو نہیں قتل کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ان کو رزق کون دے گا، کھائیں گے کیسے، ان کی کفالت کون کرے گا. فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، اس بات پر بھی بیعت کرو. اور پھر فرمایا کسی اچھی بات میں نافرمانی نہیں کرنی ہے. کوئی اچھی بات کوئی عالم کہہ دے، کوئی مفتی کہہ دے، کوئی اچھی بات کہہ دے تو اس میں اس کی نافرمانی نہیں کرنی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کرنی. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فمن وفا منکم فاجروا علی اللہ، اور تم میں سے جو عہد کو پورا کرے، وعدے کو پورا کرے. کوئی وعدہ کرے کہ ہاں بھائی میں آپ سے 100 روپے لے رہا ہوں کل دے دوں گا، یا کسی بات کا وعدہ کرے کہ ہاں میں کل آؤں گا، ہاں یہ کل کام کر دوں گا. آج دیکھ رہے نا کتنے لوگ عہدوں کو جو توڑتے ہیں، عہد کو پورا نہیں کرتے، وعدوں کو پورا نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ ہاں یہ کل کام کر دوں گا، پتہ چلا 10 دن تک کا فون ہی اگلے بندے کا نہیں اٹھ رہا ہے، فون ہی نہیں اٹھایا جا رہا ہے. ٹوپی ڈرامہ، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ہیر پھیر. حضور نے فرمایا جو بندہ عہد کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے. اور فرمایا کوئی شخص اگر کسی کی پردہ پوشی کرے، کیا کرے؟ پردہ پوشی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت میں پردہ پوشی کرے گا.
کوئی شخص کسی بندے کی عیب کی پردہ پوشی کرے، دنیا میں اس کے عیبوں کو چھپائے، رب قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم عیبوں کو اچھالنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، عیب تو دور کی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ یار دیکھو یہ مال کہاں سے لے کر آ رہا ہے، یہ کھا کہاں سے رہا ہے، اس کو یہ بندہ کیا دے کے جا رہا ہے، یہ کس کو لے کے گھوم رہا تھا، اگرچہ اپنی بہن کو اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہو، لیکن باتیں کس طرح کی، دیکھ رہے ہو 2 نمبر مال سے کما رہا ہے، ابھی تیرے آنکھوں کے آگے سے گزر رہا تھا 2 نمبر۔ اللہ کریم ہے، جس کو جیسا چاہے عطا کر دے۔ کیا تیرے آنکھوں کے سامنے سے حرام کماتا تجھے نظر آ رہا تھا کہ تو اتنا کیٹاگوری کے لیے کہہ رہے کہ 2 نمبر ہے، 12 نمبر ہے، 15 نمبر ہے؟ کیوں اپنی زبان کو خراب کر رہا ہے؟ اب ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور فرما رہا ہے جو دنیا میں کسی کی عیب پوشی کرے گا، کل قیامت کے دن رب اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔